بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامع حضرات، آج میرے ایک دوست نے چھوٹے مرزے کا ایک کلپ بھیجا، یہ کلپ آپ سماعت کریں۔ ہماری مسجد میں امام صاحب ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں، وہ اس میں یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا لیکن انہوں نے بات ٹال مٹول کر دی۔ مہربانی کر کے تسلی بخش جواب کیا جواب دیں بھائی، غلط کر رہے ہیں۔ ان کو بتائیں بخاری مسلم میں ہے کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا، حالانکہ رسول اللہ دنیا میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور اس حال میں اپنے رب سے ملنے والے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔ حضرت جبرائیل نے آگے خبر دی، حضور زاروں قطار رونا شروع ہو گئے اور کہا کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر۔ تو نبی اسلام جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ کرام کہتے تھے اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ وہ تو سب سے بیسٹ موقع تھا یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے کا۔ اس ایک حدیث نے جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے 3 عقیدے کلیئر کر دیے، حاضر و ناظر کا عقیدہ، استعانت کا عقیدہ یعنی غیر اللہ سے مدد کا عقیدہ، اور علم غیب کا عقیدہ، تینوں عقیدے اس ایک حدیث نے کلیئر کر دیے۔ تو جی محتشم سامعین حضرات، آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا۔ اس کلپ میں اس نے یہ اعتراض کیا کہ وہ جو 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا، وہ سارے قرہ حضرات، ان صحابہ کرام کو جب شہید کیا گیا تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہ پکارا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کیوں نہ مانگی گئی؟ یہ مرزے کا اعتراض ہے کہ اگر یا رسول اللہ انظر حالنا کہنا جائز ہوتا تو وہ صحابہ پکارتے۔ رکیے جناب، تھوڑا سا حوصلہ کیجیے، تھوڑا سا صبر کیجیے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیوں نہ مدد مانگی؟ تو انہوں نے اس لیے مدد نہیں مانگی، اس لیے نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پکارا کہ وہ شہید ہونا چاہتے تھے۔ انہیں پتا تھا، انہیں علم تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے مقدر میں شہادت لکھ دی ہے اور ہمیں شہید کیا جائے گا، تو ہم مدد مانگ کے اپنا شہادت کا رتبہ کیوں ہاتھ سے گوائیں؟ اس لیے انہوں نے یا رسول اللہ انظر حالنا نہیں کہا۔ اور دوسرا، میں مرزے تجھے الزامی جواب دے رہا ہوں، اگر یہی اعتراض کوئی دہریہ لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ بندے تو خدا کے تھے، بچانے تو خدا نے تھے، تو خدا بھی معاذ اللہ نہ بچا سکا، تو اے چھوٹے مرزے بتاؤ ان دہریوں کو کیا جواب دو گے؟ اگر وہ تم سے سوال کریں خدا کے بندے تھے تو خدا نہ بچا سکا، تو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ اس کا جواب چاہیے۔ اب تیسری بات، یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کا شیطانی عقیدہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال کا فرمان سورہ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 104 میرے سامنے موجود ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا کہنے کی خود رب نے امت مصطفیٰ کو، سب سے پہلے اس امت میں صحابہ کرام کو رب ذوالجلال نے حکم دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پکارو۔ اور یہاں بڑی لطیف بات ہے، یہاں پر جب حکم دیا تو ناس کو نہیں کہا، اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا۔ تو اس آیت سے جو بھی پڑھنے والا ہوں پتہ چلا کہ یا رسول اللہ انظر حالنا وہی کہے گا جس کو رب نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ سنو رب کا قرآن، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پکارو تو رائنا نہیں کہنا، جب بھی کہنا ہے قول انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیں، ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ تو نظر کرم کا سوال کرنا یہ ہمیں حکم ربی ہے، اور میرا چیلنج ہے اس چھوٹے مرزے کو کہ 1400 سال میں تمہارا جو عقیدہ ہے باطل عقیدہ ہے، اپنے عقیدے پر 2 4 5 6 کوئی علماء میں سے، محدثین میں سے، کوئی مفسرین میں سے کوئی اپنے عقیدے والے کو ہمیں 4 5 مفسر دکھاؤ، کوئی 5 6 ہمیں جناب محدث دکھاؤ، پتہ چلا کہ تمہارا عقیدہ باطل ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو عقیدہ عطا فرمایا ہے اس کی حمایت رب کا قرآن بھی کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے قرآنی عقیدہ ہمارے سنت و جماعت کا۔ تو شیطان کی ذریت کہاں سے نکل آئی ہے؟